بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطائف کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ پچھلے تربیتی سیشن میں تخلیق انسان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آگے کچھ لطائف کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ لطائف کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہمارا جو یہ ظاہری جسم ہے، یہ ظاہری جسم اصل میں باطنی اجسام کی وجہ سے چل رہا ہے، اور باطنی ایک نظام ہے جو قدرت نے ہمارے جسم میں تخلیق کیا ہے۔ اسی قدرت کی باطنی تخلیق نے، جس تخلیق کو ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے، ہم لوگ دیکھ نہیں پا رہے، اور سائنس ابھی اپنے علم کے اس عروج تک نہیں پہنچی ہے کہ اس بات کو پرکھ سکے، جان سکے، اور اس چیز کو محسوس کر سکے اور ڈیفائن کر سکے۔ لہذا سائنس اپنی ناقص علمی کی وجہ سے ابھی ان مراحل میں اور ابھی ان مقامات پہ نہیں پہنچی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے اس باطنی سسٹم کو سائنس ڈیفائن کر سکے۔ الغرض اللہ والوں نے اس چیز کے حوالے سے بہت کچھ بتایا ہے، اور ان چیزوں کا ادراک بھی کرایا ہے۔ باطنی مخلوق جو ہمارے وجود میں موجود ہے، اس سے ہمیں روشناس بھی کرایا ہے، اور وہ جو باطنی مخلوق ہمارے جسم میں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا جسم، ہماری پوری باڈی، ہمارا پورا سسٹم کام کر رہا ہے، ہم دیکھ پا رہے ہیں، ہم سن پا رہے ہیں، ہم بات کر پا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے آخر وہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کر پا رہے ہیں۔ وہ باطنی قوتیں ہمارے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں۔ ہمارے اندر خواہشات کا جنم لینا، اچھی خواہشات کا، بری خواہشات کا جنم لینا، یہ بھی اصل میں ہماری باطنی مخلوق کے حساب سے ہے۔ اب اس مخلوق کو، باطنی مخلوق کو جس طرح کی تربیت یا جس طرح کی صحبت ملے گی، ویسا ہی وہ ایکٹ کرے گا، ویسا ہی وہ کام کرے گا۔ اب ایک بچے کو ہم سائیکل کے مستری کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ سائیکل کا کام سیکھتا ہے۔ ایک بچے کو ہم موٹر سائیکل کے مستری کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ موٹر سائیکل کا کام سیکھتا ہے۔ ایک بچے کو ہم کار کے مستری کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ کار کا کام سیکھتا ہے۔ ایک بچے کو ہم بڑی گاڑیوں کے مستری کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ بڑی گاڑیوں کا کام سیکھتا ہے۔ اب ان کاموں میں بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم میکینیکل فیلڈ میں ڈالتے ہیں تو وہ میکینیکل چیزیں سیکھتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں بھی کوئی میکینیکل انجینئر ہوتا ہے، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو ڈاکٹری کے شعبے میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈاکٹری سیکھتا ہے، کسی کو ہم زمینداری کے شعبے میں ڈالتے ہیں تو وہ زراعت سیکھتا ہے۔ تو ہم جس کو جس صحبت سے اور جس علم سے، جس چیز سے روشناس کراتے ہیں، وہ وہی چیز سیکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو لطائف ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ ہمارے اندر کی جو مخلوق ہے، ہم اس کو جس طرح کی صحبت دیں گے، جس طرح کا موقع دیں گے، جس طرح کا ماحول دیں گے، جس طرح کی تعلیم دیں گے، جس طرح کی تربیت دیں گے، وہ وہی چیز سیکھے گا، اور اسی چیز میں اپنی ایکسپرٹیز کو آگے جو ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے، اور اپنی ایکسپرٹیز کو آگے ظاہر کرتا ہے، اور اپنی ایکسپرٹیز پہ وہ آگے ورک کرتا ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ کاربند رہتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے باطنی وجود، یہ ہمارا جو ظاہری وجود ہے، اس کے اندر باطنی مخلوق کا ہونا لازم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے، اسی لیے ہم یہ سب چیزیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے افضل ہونے کی وجہ جو ہے، جس کی وجہ سے ہم تمام مخلوق کے اوپر افضل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ سب چیزیں ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، اور ان چیزوں کی تربیت اور اس کے ماحول کے حوالے سے ہمیں پھر آزاد بنا کے رکھا ہے۔ اب جو اس آزادی کا غلط فائدہ لے کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہٹ کے جو کام کرتے ہیں، وہ کچھ اور مدار میں چلے جاتے ہیں، وہ کچھ اور سچویشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آخری نتیجے کے دن پہ ان کو اس طرح کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے یا اس طرح کا نتیجہ ہاتھ میں ملتا ہے، اور پھر اس نتیجے کے حساب سے وہ اپنی دائمی زندگی اسی پہ کاربند ہو جاتے ہیں۔ ایک بچے کو ہم نے میکینیکل انجینئر بنایا ہے، چند سالوں کے لیے اس نے وہ چیز سیکھی، کچھ عرصے کے لیے اس نے وہ تربیت لی، ایک نے بینکنگ میں تربیت لی، ایک نے فائنانس میں تربیت لی، ایک نے ٹیکنیکل سسٹم میں تربیت لی، ایک نے فزیکل سسٹم میں تربیت لی، جس نے اپنے ایک مخصوص مدت، مخصوص وقت اور مخصوص ٹائم میں جس چیز کی مہارت لی، مہارت لینے کے بعد وہ جب وہاں سے فارغ ہوا تو باقی زندگی اس کی اس حساب سے گزرتی ہے۔ اسی طرح ہماری اندر کی مخلوق نے جس طرح کی صحبت پائی، جس طرح کی ٹریننگ لی، اس کی باقی زندگی جو دائمی زندگی ہے، اس عارضی دنیا سے جب ہم سفر کر کے اگلی دائمی زندگی کی طرف پیر بڑھاتے ہیں، اور آخری فیصلے کے دن، رزلٹ کے دن، جب وہ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے کہ اس نے یہ چیز حاصل کی ہے، اب یہ اس چیز کا حقدار ہے، اس کی دائمی اب جو فیلڈ ہے، وہ ٹریڈ جو ہے، اس کا اب یہی رہے گا۔ اب اس نے دائمی طور پہ اپنی فیلڈ اگر جہنم چنی ہے تو وہ جہنم میں رہے گا۔ ایک لوہار کا کام سیکھتا ہے، وہ ساری زندگی پھر بھٹی میں ہی کام کرتا ہے، اور ایک نے سونارے کا کام سیکھا ہے، کام تو اس کا وہ اس حساب سے، لیکن پھر بھی وہ رہے گا بھٹی پہ ہی، جب تک آگ کا سامنا نہیں کرے گا وہ اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے مسجد سے، مصلی سے، اذان سے، شریعت سے، قرآن سے، تعلیم سے، تبلیغ سے اپنی ذات کی ایکسپرٹیز بڑھائیں، تو اب وہ باقی زندگی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے آرام سے، سکون سے لوگوں کے اوپر احکامات چلاتے ہوئے بڑے سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے باطنی اجسام جو ہیں وہ بھی، اب ان کے مقام کیا ہیں، وہ ہیں کیا؟ اب یہ تو چیز آپ کو ظاہر ہوگی کہ لطائف ہیں کیا۔ لطائف اصل میں وہی ہمارے باطنی مخلوق جو ہم ظاہری طور پہ اپنے آپ کو تربیت دیتے ہیں، باطنی مخلوق بھی اسی طرح اس تربیت سے گزرتی ہے۔ اب اس کو اگر اچھی تربیت میں لے گئے تو وہ آخرت کے دن میں ہمیں اچھا صلہ دلائیں گے۔ اگر ہم ان کو بری صحبتوں میں اور بری اسکلز میں لے گئے تو فیصلے کے دن ہمارے لیے پھر برا فیصلہ آنے والا ہے۔ اب یہ ہیں کہاں پہ، ان کے نام کیا ہیں اور کہاں کہاں پہ ہیں؟ لطائف کے نام آپ کو بتایا تھا، 7 لطائف ہیں، جس میں سے 6 تو نوری ہیں، 1 ناری ہے۔ 6 نوری مخلوق ہیں جو ہمارے جسم میں موجود ہیں، اور پھر ان کے آگے جثے بھی ہیں، خیر اس پہ پھر آگے بات کریں گے دوسرے سیشن میں۔ تو یہ ہے کہ یہ ہیں کہاں پہ؟ سب سے پہلے ہے قلب، دوسرے نمبر پہ ہے روح، تیسرے نمبر پہ ہے سری، چوتھے نمبر پہ ہے خفی، 5ویں نمبر پہ ہے اخوا، 6 نمبر پہ ہے نفس، 7ویں نمبر پہ ہے انا۔ پہلے نمبر پہ قلب، دوسرے نمبر پہ روح، تیسرے نمبر پہ سری، چوتھے نمبر پہ خفی، 5ویں نمبر پہ اخوا، 6 نمبر پہ نفس، اور 7ویں نمبر پہ ہے انا۔
اب قلب ہے کہاں پہ؟ قلب تو یہیں پہ ہے جسے دل کہتے ہیں۔ اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لطیفے کو مخفی کر دیا ہے۔ جس طرح دل پورے جسم کے سسٹم کو چلاتا ہے، ایک پمپنگ اسٹیشن کا کام کرتا ہے، اسی طرح قلب بھی ہمارا پمپنگ اسٹیشن کا کام کرتا ہے، باقی لطائف تک وہ چیز پہنچاتا ہے۔ اب اگر آپ نے دل کو شہوانی خواہشات پہ لگا دیا ہے تو یہ باقی لطائف میں شہوانی خواہشات اور شیطانی خواہشات اور اپنا آگ کی اور نار کی خواہشات کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا، ان کو وہی ناری بنا دے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب جب آپ کی پیدائش ہوئی، مخلوقات تو نوری بھی ڈالی، ایک ناری بھی ڈالی، اب آگے جو کام کرو گے رزلٹ پھر اس کے حساب سے، اگر نوری اعمالات کرو گے، اپنے لطائف کو نوری تربیت میں اور ٹریننگ میں لے جاؤ گے تو آگے نوری رزلٹ ملے گا، اور ناری ٹریننگ اور ناری اپنا تربیت میں لگاؤ گے تو آگے رزلٹ ناری ملے گا۔ لہذا قلب تو یہی ہے سینے میں، جو دل کا مقام ہے، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لطیفہ رکھا ہے۔ پھر روح جو ہے بالکل اسی دل کے مقام کے برابر میں ادھر، یعنی بائیں طرف دل کے مقام پہ آپ کا لطیفہ قلب ہے، دائیں طرف بالکل دل والے ہی مقام پہ لیکن دائیں طرف جو ہے وہ لطیفہ روح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب ان دونوں کی لائن میں دل کے برابر میں اللہ تعالیٰ نے لطیفہ سری رکھا ہے، اور بالکل اسی لائن میں روح کے برابر میں لطیفہ خفی رکھا ہے۔ اسی ساری لائن کے بیچ میں ان دو لطیفے ادھر کے، دو لطیفے دائیں سائڈ، دو لطیفے بائیں سائڈ کے، ان کے بالکل بیچ سینٹر میں لطیفہ اخفا رکھا ہے، اور بالکل لطیفہ اخفا والی لائن میں، یہ جو سینٹر کی لائن ہے، اسی لائن میں اوپر جو ہے وہ انا رکھا ہے، نیچے ناف کے مقام پہ جو ہے وہ نفس رکھا ہے۔ انا کو رکھا ہے یہاں پہ، یہ ہے یہاں پہ بھی بالکل پیچھے والی سائڈ پہ، یہاں جہاں دماغ ہوتا ہے یہاں پہ لطیفہ انا رکھا ہے، یہاں دماغ میں بالکل یہاں پیچھے والی سائڈ پہ، تو یہ لطیفہ انا یہاں پہ رکھا ہے، اور نفس جہاں پہ ناف ہوتی ہے یہاں پہ نفس کو رکھا ہے۔ یہ تو ان کی جگہ مقام ہے کہ یہ کہاں کہاں ہیں، یہ ان جگہوں پہ ہیں، اور یہ ہیں کیا؟ یہ بیسیکلی ہمارے وہ اجسام ہیں جن کو ہم اپنی ٹریننگز کے ذریعے آگے یا نوری بناتے ہیں یا ناری بناتے ہیں۔